صفدر بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا. صفدر بھائی سب سے پہلے اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے کہ کیا جوونائل یا جو 18 سال سے کم کے بچے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ رسم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون کا مقصد ہے سوسائٹی میں بیلنس کریٹ کرنا، اور بیلنس اس طرح کریٹ کرنا کہ غیر قانونی کام کو قانون میں کنورٹ کرنا اور غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہ دینا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی نہ تو ہو سکی ہے نہ ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم ایک موب کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ جج صاحب نے بڑا اچھا آرڈر کیا کہ کیوں بچوں کو موٹر سائیکل چلانے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسکول کے بچوں کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں، اسکول کے بچوں کو پکڑ کے ان کے کیریئر تباہ کر دیں، ان پہ FIR دے دیں، ان کے سائیکولوجیکل مینٹل افیکٹ، ان کی سوسائٹی میں عزت، یا کل کو وہ کہیں اسٹڈی کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا ہوگا، یا آنے والے وقت میں وہ کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ان کا کیریئر ٹوٹلی آپ یو آر پٹنگ ایٹ اسٹیک. کیوں؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر افنان نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی ہے، جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں تو ہر بچہ اسی طرح کر رہا ہے. قانون کو آپ نے دیکھنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے اگر ایک آدمی کا ڈائبیٹک فٹ ہے تو اس کا اگر پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے تو مبارکباد ملتی ہے جی کہ پاؤں کٹ گیا، بندہ بچ گیا. ٹھیک بات. اگر وہی ڈاکو یا ڈکیٹ ایک انگلی کاٹ کے انگوٹھی اتار لے تو اس کو 336 لگتی ہے، منیمم 14 سال قید ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. ہمارے ہاں جو پولیس ہے بدقسمتی سے وہ اپنا مدعا کسی پہ بھی ڈالنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک چلی جاتی ہے. فیئر انف. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک قانون کی بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی یہ کہتا ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص جس کے پاس موٹر ہے، بائک ہے، وہ اس کو قانونی لوازمات پورے کیے بغیر نہیں چلائے گا. اس میں اس کی رجسٹریشن ہے، اس میں اس کے ٹوکن پے ہونا، اور اس میں اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے جو ڈرائیور ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں آج جو کام ہوا ہے، دیکھیں قانون جرمی بینتھم نے کہا تھا کہ لانگ سٹینڈنگ ٹریڈیشنز یا ہیبٹس یا سوسائٹی کے ایکسیپٹڈ نارمز کو ہم قانون کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کو کنونشن بھی ہم بولتے ہیں. اب پاکستان سے جب سے بنے ہیں آج تک آپ نے اس لیول پہ جا کے کبھی بھی لائسنس چیک نہیں کیے. اگر آج کرنے ہیں تو بابا ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، وارننگ دے دیں، میکسیمم یہ کریں موٹر سائیکل بند کر دیں. اب بچوں کو پہ پرچے نہ دیں. اسکول یونیفارم کے اندر بچے اسکول یونیفارم، وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بچے فار ایور پولیس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. وہ کسی بھی صورت آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں گے، اس کو جتنا مرضی آپ جسٹیفائی کریں گے، وہ ٹراما سے نہیں نکل سکتے. ٹراما سے نہیں نکل سکتے. پولیس کے ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ پولیس ان کو پکڑ کے. اب دوسری بات یہاں پہ آ جائے، اگر پولیس کا یہ موقف جو بھی ابھی آپ لیں گے، وہ کہیں گے جی یہ جرم ہے تو ہم نے اس لیے پرچے دیے ہیں، لا یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، لا کہتا ہے. میں نے لا کی ایک مثال دی ہے کہ لا اس طرح نہیں کہتا، لا پراپر طریقے سے اپلیکیشن اس کی چاہ رہا ہے. اور دوسرا لا یہ کیسے کہتا ہے کہ ان بچوں کو آپ حوالات میں بند کر دیں. لا تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے، کہیں کوئی 7 جرم ہو گیا کسی مائنر سے، تو آپ اس کے لیے سارے ارینجمنٹس علیحدہ کریں گے، اس کی انویسٹیگیشن علیحدہ کریں گے، ان کی جیل علیحدہ ہوگی، ان کو رکھیں گے علیحدہ. آپ ہارڈنڈ کرمنل کے ساتھ ان کو بند کر کے آپ ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں کہ جو ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یو آر آفرنگ ان کو خود سے کلپریٹ بنا رہے ہیں مجرم، کہ آپ آنے والے وقت میں یہ کریں گے اور آپ آنے والے وقت میں زیادہ بڑے کرمنل بنیں گے. اچھا صفدر بھی اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت میرا برطانیہ میں گزرا ڈگری کے ٹائم کے اوپر. وہاں پہ جو قاعدے قوانین تھے کہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا پہلے آپ کو لرنر ملے گا. اس لرنر کے اوپر آپ کو موٹر بائک جو تھی 60 70 80 وہ CC جو تھی وہ چلانے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایک چھوٹا سا کورس ہوتا تھا کہ 15 دن کا آپ نے وہ 2-4 گھنٹے لیسن ڈیلی لینا ہے، تو 2 گھنٹے کا لیسن، اور اس کے بعد آپ موٹر بائک چلا سکتے ہو. کیا پاکستان کے اندر بھی لرنر کے اوپر ہم موٹر بائک چلا سکتے ہیں؟ جی بالکل. لرننگ سب سے پہلے لرننگ یہاں بنتا ہے، اور لرنر کے لیے آپ موٹر بائک چلا سکتے ہیں. وہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کا بھی، اور محکمے نے بھی آپ کو اسی لرننگ لائسنس کے دوران آپ کو چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا روٹین کا جو میچور ڈرائیونگ لائسنس ہے یا لائسنس ہے وہ جاری ہوگا. لرننگ کے دوران آپ بالکل 110% گاڑی چلا سکتے ہیں.
لیکن اس کی سپیڈ آپ وہ نہیں کر سکتے جتنی سپیڈ ایک عام ڈرائیور کر سکتے ہیں. آپ نے محتاط اور گاڑی کے اوپر آپ نے لکھوانا ہے لرنر لکھوانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سٹکر لگا ہوگا کہ لرنر ہے یہ, تاکہ اگر کسی کو دائیں بائیں والے کو نہیں پتا تو وہ آپ سے اس ایکسپرٹی یا سکلڈ ڈرائیونگ کی توقع نہ کریں. وہ اس کو پڑھ کے وہ آپ کو خود روم دے, اتنی جگہ دے کہ محتاط ہو کے چلایا. یس, محتاط ہو کے. فیئر انف. علی اجمل صاحب کیسے ہیں بھائی, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سائیکلوجیکلی اس پہ اوپر میں تھوڑا سا زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, افنان والی سائیکالوجی کیا تھی کہ جو اس حادثے کا موجب بنی؟ لیٹس سٹارٹ ود دیٹ اور پھر آگے چلتے ہیں. جی دیکھیں, اس میں اس کے مختلف اینگل ہیں. سب سے پہلے تو جس بچے کا آپ نے ذکر کیا, یقینی طور پہ جو اس کی مینٹیلٹی ہے, آپ دیکھیں نا کہ اپ برنگنگ کس طرح سے اس بچے کی گئی کہ کچھ نہیں ہے جی, کر دو, دیکھ لیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا ایک مینٹیلٹی کا پرنسپل ہے کہ جب کوئی بھی ہمارا بچہ کوئی بھی ایسی کام کرتا ہے, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے, تو عام طور پہ پیرنٹس اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں کرنا. اب اس طرح سے یہ بچوں کی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز سے بچے کو روکیں گے, بچہ وہ ڈرے گا کہ اگر میرے پیرنٹس کو یہ میری بات کا پتہ چل گیا تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے, اس سے بچے باز رہتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک نارمل سی ایک لرننگ کا ایک پرنسپل ہے. اب لیکن اگر پیرنٹس ہی بچے کو اس طرح سے کہیں گے, یا اگر جس طرح سے گھر میں باتیں پیرنٹس کریں گے, اور نہیں دیکھ لیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا, ہم یہ ہم وہ, تو اس میں جو بچوں کے معصوم دماغ ہیں ان میں ایک حد تک ایک ریکلیسنس کی کیفیت آ جاتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال بچوں میں اور اڈلٹ میں فرق ہے. اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ساری دنیا شاید میرے ارد گرد گھومتی ہے, اب میں تو کچھ بھی کر لوں, کچھ بھی میں کر لوں تو میں نکل جاؤں گا. تو یہ ایک اس طرح کی مینٹیلٹی کی عکاسی کرتی ہے. اصل میں جو دیکھیں جو مائنڈ میکنگ ہوتی ہے نا, وہ چاہے آپ کولیکٹیو مائنڈ ہو, کسی قوم کا مائنڈ ہو, یا کسی بچے کا ہو, کسی بھی اڈلٹ کا ہو, عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ہم خود اپنے اوپر قدغن لگاتے ہیں, خود رائٹ رانگ کا فیصلہ کرتے ہیں جی کہ یہ میرے مورلز ہیں, یہ میرا ضمیر ہے, میں نے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. یا دوسرا پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے جو سگنیفیکنٹ ادرز ہیں, دوسرے ہمارے اوپر کچھ پرنسپل, کچھ سیٹنگ کرتے ہیں. اب پیرنٹس جب اس طرح سے بچوں کو کریں گے, اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں گے, یا بچوں کو اس طرح کے خود پرموٹ کریں گے اس طرح کا بیہیویئر, تو پھر بچے تو ظاہری بات ہے حدوں سے باہر بھی نکلیں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ابھی اچھے برے کا, اتنے تو ہے ایگزیکٹلی اچھے برے کا. دیکھیں ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے, دوسرا پھر اس طرح سی پرسنالٹی گرومنگ ہے نا جی, ایک پرسنالٹی بلڈنگ ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کی اور جینیٹک کی پیداوار ہے. ہمیں انوائرمنٹ کیسا ملا, ہم اس طرح سے عام طور پہ زیادہ تر چانسز ہے ویسے ہو گئے. اب ہمیں اگر انوائرمنٹ اس چیز کو پرموٹ کرے گا, کوئی جرم کو, تو پھر ہماری جو پرسنالٹی بنے گی اس میں ریکلیسنس ہوتی ہے, اس میں ایک حد تک نیگیٹو حد تک بغاوت, جو کہ ایک بغاوت تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی اس کا نکلتا ہے, لیکن ایک نیگیٹو قسم کی بغاوت ہوتی ہے. اور وہ پھر کیا کرتی ہے, وہ پھر اس طرح کے جرائم میں لوگوں کو مبتلا کرنے کا. تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. اب ان بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو آئے دن آپ اور میں, ہم تمام لوگ وٹنس کر رہے ہیں, وہ مبتلا کرنے کا. تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. اب ان بچوں کی بات کرتے ہیں کہ جو آئے دن آپ اور میں, ہم تمام لوگ وٹنس کر رہے ہیں